حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کنارے الہ نام کی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان لوگوں کو راحت سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم رہ گئے اور اللہ پاک کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ اس سمندر کے بیچ بہت سی مچھلیاں ہوتی تھی، ان مچھلیوں کو بیچ کر وہ اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ وہ ان مچھلیوں کا شکار کرتے اور خود بھی کھاتے، بیچ کے بھی آتے۔ تو یوں اللہ پاک نے ان کو خبردار کیا، اتوار سے لے کے جمعہ تک تم سے جتنا شکار ہو سکے کر لیا کرو، کہ ہفتے میں سے ایک دن شکار نہ کیا کرو۔ ہفتے والے دن جو شکار کرو گے وہ تم پہ حرام کر دیا گیا ہے۔ ہفتے میں سے ایک دن اللہ پاک کی عبادت کے لیے رکھ لو۔ یوں اللہ پاک نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑتے، لیکن ان دنوں ان کو زیادہ تعداد میں مچھلیاں نہ ملتی۔ ہفتے والے دن دیکھتے تو ان کو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں کے دماغ کو شیطان نے گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری بات پہ عمل کرو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر زمین پہ حوض بنا لیا۔ ہفتے والے دن کی مچھلیاں اس حوض میں جمع ہونے لگ جاتی۔ باقی لوگوں نے بھی دیکھا تو ان کے ساتھ مل کر وہ بھی ایسا کرنے لگے۔ دریا سے ان لوگوں نے نالیاں نکال لی، ان نالیوں کی مدد سے مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی۔ ہفتے والے دن کافی مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی۔ ہفتے والے دن وہ لوگ مچھلیوں کو نہ پکڑتے۔ اتوار والا جیسے ہی دن آتا تو ان ساری مچھلیوں کو باہر نکال کر کچھ بیچ دیتے اور کچھ کھا لیتے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یوں کر دیا کہ ہفتے والے دن سمندر میں جال پھینک دیتے، اس میں مچھلی آ جاتی، اتوار والے دن نکال لیتے۔ یوں ہی یہ سلسلہ چلنے لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کو بہت منع کرتے، ان کو بہت ہی سمجھاتے، لیکن وہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آتے۔ ان میں سے کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تھے جو ان لوگوں کو منع کرتے تھے، تم لوگ جال بنا کر پھینک دیتے ہو سمندر میں، سمندر سے نالی نکال رہے ہو، یہ شکار تم لوگوں کا ہفتے والے دن کا ہی گنا جاتا ہے، لہٰذا اس بات سے باز آ جاؤ، اللہ پاک کا عذاب آ جائے گا۔ وہ لوگ بے خوف ہو کر اسی کام میں لگے رہے اور اوپر سے کہتے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہوتے تو ہم پر اب تک عذاب آ جانا تھا۔ وہ لوگ بالکل اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تھے اور گمراہ ہو چکے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 لوگوں میں سے یہ لوگ تھے جو ان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ لوگ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو نافرمان ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں ان نیک بندوں نے اس بستی میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا، خود الگ ہو گئے اور ان لوگوں کو الگ کر دیا، اور سب لوگوں کو حکم کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی والے لوگ ایک طرف ہو جائیں، جو اللہ کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کام کو برا سمجھتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ ان میں سے جو نیک لوگ تھے وہ ان لوگوں کو سمجھاتے، اے لوگو، قوم لوط کو دیکھو، ان پر کیسے عذاب آیا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وہ نافرمان لوگ جن کی تعداد 12,000 تھی، وہ کسی بات کو بھی نہ سمجھے اور اسی کام میں لگے رہے۔ اوپر سے کہتے، یہ سب تو کتاب کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، آنا ہوتا تو پہلے دن ہی آ جاتا۔ ایک دن ایسا آیا
کہ وہ سب لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے سنا کہ دیوار کے اس پار سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہ لوگ انسان سے بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں والی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ نیک لوگ جو ان بندروں کے رشتہ دار تھے وہ اپنے اپنے لوگوں کو پہچاننے لگے ان کے کپڑوں سے۔ جیسے ہی ان کے کپڑوں سے انہوں نے پہچانا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور توبہ کرنے لگے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ بھی کھا پی نہ سکتے تھے۔ یوں ہی وہ 3 دن زندہ رہے، پھر سب کے سب مر گئے۔ بے شک اللہ پاک ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں، حدیثوں میں، کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو کہانی نہ سمجھا کرو، بلکہ یہ سمجھا کرو کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو عبرتناک عذاب سے آگاہ کیا ہے۔ اے رحمان ہم پر اپنا رحم فرما، اے کریم ہم پر اپنا کرم فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا فرمادار بنا، آمین۔